الی اہلہا امانت والوں کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ کتنی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تم کو، ان اللہ کان بے شک اللہ تعالی ہے سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ 2 دنوں سے بلکہ 3 دن سے ہم یہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امانت کا تذکرہ کیا ہے اور عدل و انصاف کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی کا بنیادی اصول ہیں۔ جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کو چاہیے ایک امانت داری کو اپنا لے اور دوسرا عدل و انصاف کو اپنا لے۔ کل کے درس میں ہم نے امانت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امین کا کیا مقام ہے، اور خیانت کے بارے میں پڑھا کہ خائن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی ناپسند ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کہ اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے کو اور ہر ناشکرے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اور خیانت کے اقسام بھی پڑھے کہ کون سا عمل انسان کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں خائن بن جاتا ہے۔ اسی طرح امانت داری کے بارے میں بھی پڑھا کہ امانت کہاں کہاں ہوتی ہے۔ امانت جیسے عہدے کے اندر ہوتی ہے، امانت باتوں میں ہوتی ہے، مجلس میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے امانت مشورے میں ہوتی ہے۔ کل ساری ہم نے اس کی تفصیلات پڑھی، اور آخری میں ہم نے پڑھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اگر نا انصافی کرو گے تو اللہ کی نظر میں تم ظالم بن جاؤ گے۔ اور نا انصافی کیا ہوتی ہے اس کی بھی تفصیل کل ہم نے پڑھی کہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے وہ نا انصافی کرنے والے ہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے یہ اللہ کی نظر میں کافر اور ظالم اور فاسق لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں کل بہت ساری وعیدات ہم نے پڑھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور قرآن کریم میں بھی بتایا گیا کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عزتوں کے ساتھ نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بڑی بشارتیں دی ہیں، جو عدل و انصاف کا دامن تھامنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی بات ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے عدل و انصاف کے ساتھ انسان فیصلہ تبھی کر سکتا ہے کہ جب انسان قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور قرآن و حدیث کے مطابق انسان تب فیصلہ کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے تو حق کی پیروی کرنی ہے اور میں نے نفس و شیطان کی مخالفت کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان نفس و شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو حق کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام عدل دیا ہے یہ ایسا نظام ہے جو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ عادلانہ نظام ہے ہمارے اسلام نے جو ہمیں بتایا، قرآن نے جو ہمیں بتایا۔ اس لیے اس عادلانہ فیصلے کا معیار بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ فیصلہ عادلانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، کہ تم لوگوں کے درمیان ایسے فیصلہ کرو جیسے تم اپنی ذات کے لیے فیصلہ چاہتے۔ ظاہر ہے اپنی ذات کے بارے میں انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عدل ہونا چاہیے، میرے ساتھ انصاف والا سلوک ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے تم اپنی جانوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی فیصلے کرو۔ یہ ہے عادلانہ نظام کا معیار، عادلانہ فیصلے کا معیار۔ تو جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے حق کا فیصلہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں بھی وہ حق ہی کا فیصلہ کرے، عدل و انصاف ہی کو پسند کرے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، آج کل فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے یا تو انسان ہم وطنی کا خیال کرتا ہے یہ میرا ہم وطن ہے، یہ اس بات کا خیال کرتا ہے یہ میرا ہم پیش ہے، یہ اس بات کا خیال کرتا ہے یہ میرا ہم زبان ہے،
یا پھر لوگ اس لیے حق کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، عدل و انصاف کا دامن ترک کرتے ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے، رشوتیں لے کر وہ ظالم کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا حق کھا جاتے ہیں۔ تو یہ انسان جو آج پیسوں کی خاطر حق کے خلاف فیصلے کرتا ہے یا عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کرتا ہے، تو ظاہر میں تو اس کو دنیا کا نفع نظر آ رہا ہے کہ موٹی موٹی اور بڑی رقمیں اس کو مل جاتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کا وبال بھی اس پر بہت زیادہ ہوگا، اور اس وبال سے آج انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور جس وجہ سے انسان جو ہے ناانصافی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی جو فیصلہ دینے والے لوگ ہیں، فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے جو جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے والے لوگ، اور فرمایا 2 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے حق کا خیال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ حقدار ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، تو حق کو پہچاننے کے بعد اس کے مطابق جو فیصلہ کرتے ہیں، فرمایا یہ جنت میں جانے والے لوگ، ایسے قاضی ایسے جج جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ بشارت دی ہے۔ اور دوسرے 2 جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے حق کو تو پہچانا ہے، وہ جان چکا ہے کہ واقعی اس کا حق بنتا ہے، لیکن فیصلہ اس کے خلاف کر رہا ہے، ظلم کا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو جہالت کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اس کو حق ناحق کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے آج کل کے اکثر جج ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں قرآن حدیث کا، بس وہ رشوتیں دے کر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد رشوتیں دے کر وہ جج اور مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے قرآن و حدیث کا علم ہوتا نہیں، اس لیے حق ناحق کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ جہالت کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو 3 آدمی ہیں، 3 قسم کے قاضی ہیں۔ فرمایا ان میں سے جو پہلا قاضی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرے جو دونوں قاضی بتائے گئے، فرمایا جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت بھی دی ہے جو حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 آدمی اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ فرمایا امام عادل، جو عدل کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، کہ یہ مسلمانوں کا وہ حاکم تھا، وہ اعلیٰ اقتدار اختیار کرنے والا تھا، لیکن لوگوں کے درمیان انصاف کرتا تھا۔ فرمایا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اہل جنت جو ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ فرمایا وہ صاحب اقتدار جو انصاف کرنے والا ہے اور اللہ نے اسے خیر کی توفیق دی ہے۔ ظاہر خیر کی توفیق دی ہے تو وہ خیر کے فیصلے کرتا ہے، حق کے فیصلے کرتا ہے، عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ فرمایا یہ پہلی قسم ہے جنتی لوگوں کی۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ فرمایا وہ شخص جو رحم کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، یہ قرابت دار ہوں غیر قرابت دار ہوں، بس اس کے سامنے جب مسلمان آتا ہے تو یہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ نرم دل نرم مزاج لوگ، یہ فرمایا یہ بھی جنتی لوگ ہیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی اہل و عیال دیے ہیں، اس کے کافی بچے ہیں، لیکن وہ حرام سے بچتا ہے اور سوال سے بچتا ہے، حلال کماتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا حلال سے پیٹ پالتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کی عیال داری بھی بہت ہے۔ فرمایا یہ شخص بھی جنتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ قریب مجلس کے اعتبار سے، یعنی جس کو اللہ سب سے قریب بٹھائیں گے قیامت کے دن، فرمایا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا ہو، امام عادل۔ فرمایا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب ملے گا اور اللہ کی نظر میں قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور آگے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوث اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی مجلس سے دور کون شخص ہوگا؟ فرمایا جو جائر ہوگا،
وہ امام جو جائر کا معنی ظالم، جو ظلم کرنے والا تھا، حق کے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا، فرمایا قیامت کے دن یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہوگا اور سب سے زیادہ دور ہوگا۔ تو جو انسان چاہتا ہے قیامت میں اللہ کا قرب نصیب ہو اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ یہ محبوب بن جائے، اس کو چاہیے کہ عدل و انصاف کا دامن تھام لے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی حاکم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ اس کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اسے حکم دیا جائے گا کہ اس کو دھکا دے دیا جائے اور اس کو دھکیل کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب فرشتے اس کو دھکا دیں گے تو 70 سال تک وہ اس جہنم کی گہرائی میں جاتا رہے گا، گرتا رہے گا 70 سال تک۔ اتنی وہ عمیق اور گہری جہنم ہوگی کہ 70 سال تک اس کی گہرائی میں پہنچنے میں اس کو ٹائم لگے گا۔ یہ کون شخص ہوگا؟ فرمایا جس نے حق کے خلاف فیصلہ کیا ہے، جس نے ناانصافی کو اختیار کیا ہے، عدل کا دامن چھوڑا ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کہیں فیصلہ کرنے کا موقع عطا فرمائے تو عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، جس کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ اس لیے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ چھری کے ساتھ ذبح کرنا، چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے، تکلیف تو اس کو بھی ہوتی ہے لیکن وہ وقتی اور کم تکلیف ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ چھری کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے، ایسی کسی دوسرے تیز آلے سے ذبح کر دیا جائے، یا ایسے آلے کے ساتھ ذبح کیا جائے جو دھاردار ہو لیکن جانور کو ذبح کرنے میں اس سے تکلیف زیادہ ہو۔ تو فرمایا یہ شخص بھی ایسا ہی ہے کہ جس کو فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان تم نے فیصلے کرنے ہیں، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر چھری کے یہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ جیسے بغیر چھری کے ذبح کرنے والے جانور کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ، ایسے ہی اس شخص کو بھی بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ایسی گھڑی آئے گی، قیامت کے دن ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ جب وہ حساب کی سختی کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں کبھی کسی ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ گھڑی مشکل ہوگی کہ جب عدل و انصاف کرنے والے قاضی وہ بھی اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش میں کھجور کا بھی فیصلہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ تو جو حق ہر وقت ظلم کر رہے ہیں اور ناانصافی کر رہے ہیں اور مظلوموں کا حق کھا رہے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے، اتنے بڑے تابعی ہیں۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہوگی ان کے پاس علم کتنا ہوگا اور ان کا عمل کتنا مضبوط ہوگا اور ان کے دل میں تقوی کتنا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حاکم لوگ ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان سے 3 عہد لیے ہیں، 3 وعدے لیے ہیں ان سے۔ پہلا عہد ان سے کیا لیا ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پہلا عہد ان سے اللہ نے یہ لیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ پہلا عہد ان سے لیا گیا ہے کہ تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ حق کی پیروی کرنی۔ ظاہر جو انسان خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ تو عدل و انصاف قائم نہیں کر سکے گا۔ جو انسان نفس اور شیطان کی پیروی کرے گا وہ تو ظاہر ظلم کرے گا، وہ حق کا دامن چھوڑ دے گا، وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حکام سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر خواہشات کی پیروی کرو گے تو رعایا کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو عہد لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ لیا ان یخشعوا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں، اللہ کا سے خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں۔ اس لیے کہ اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ عدل کے مطابق فیصلے کریں گے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کریں گے۔ اور واللہ احق ان تخشع، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اس لیے دوسرا عہد ان سے یہ لیا ہے۔ اور تیسرا عہد ان سے کیا لیا ہے؟ فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تم نے میری آیات کے بدلے
ثمن قلیل کو حاصل نہیں کرنا کہ تم لوگوں سے پیسے بٹور لو اور فیصلہ قرآن کے خلاف کر دو، فیصلہ اللہ کے فرمان کے خلاف کر دو۔ فرمایا تم نے یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تو یہ 3 عہد وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر حاکم سے لیے ہیں، اور اس پر پھر انہوں نے 3 دلائل بھی دیے، 3 آیات پیش کی قرآن کریم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی بات ہم نے کہی وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تو بہت بڑی بادشاہ دی تھی، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا تو ان کو بھی بادشاہت ملے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو داؤد کو یہ حکم دیا تھا ہم نے کہ تم نے لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے کرنے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی ولا تتبع الہویٰ، کہ تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو فرما رہے ہیں کہ تم نے حق کے مطابق فیصلہ کرنے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حاکم سے، ہر فیصلہ کرنے والے سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے۔ اس پر بھی وہ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اے لوگو تم نے انسانوں سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے۔ جب مجھ سے ڈرو گے تو حق کے مطابق فیصلہ کر پاؤ گے، اور اگر تمہارے دل میں میرا خوف نہیں ہوگا تو تم حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي۔ اور تیسری بات یہ حکام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو ہم نے آیات نازل کی ہیں اگر تم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو تم اللہ کی نظر میں کافر ہو جاؤ گے۔ اور ایک آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم ظالم بن جاؤ گے۔ ایک جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم فاسق بن جاؤ گے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حاکم سے عہد و پیمان لیے ہیں، یہ 3، کہ ایک تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، دوسرا تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور تیسرا تم نے پیسے لے کر قرآن کے خلاف فیصلے نہیں کرنے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن بڑے مجرم ہوں گے جو رشوتیں دے کر جسٹس بنتے ہیں اور قاضی بنتے ہیں اور جج بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب اس عہدے پر آ جاتے ہیں تو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عہدۂ قضا کا طلبگار ہو، جو چاہے مجھے قاضی بنا دیا جائے، اس کی طلب اس کے دل میں ہو، اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کی سفارش کرواتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، رشوتیں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کو اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کی چادر اس سے اٹھا لیتے ہیں، اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے کھینچ لیتے ہیں، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اب اللہ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جب کسی کو قاضی بننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، لوگ چاہتے ہیں اس کو قاضی بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ جو ہے اسے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک راستے پر چلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کے دل میں یہ عہدے کی تمنا ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بری تمنا ہے۔ اور جب انسان اس کی خواہش رکھے اور اس کے لیے مال پیسہ خرچ کرے اور اس عہدے کو پانے کی کوشش کرے تو قیامت کے دن ایسے شخص کا انجام ہی بہت برا ہوگا۔ اور ظاہر ہے آج جتنے بھی یہ لوگ MP MNA بنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کس طرح لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر کس طرح بیت المال سے لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ تو یہ حق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آج دیکھ لیں پورے پارلیمنٹ میں کون ہے جو حق کی بات کرنے والا ہو، غریبوں کے حق میں بولنے والا ہو، ظلم کے خلاف بات کرنے والا ہو؟ سب خاموش ہیں، اس لیے کہ سب ظلم کر کے ہی پارلیمنٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، غریبوں کا حق کھا کر۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو کہاں حق کی توفیق ہوگی؟ اور پھر یہ سب وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ عہدہ ملے۔ تو جو انسان عہدے کا خواہش ہے اور اس کے مطابق اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مال پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو ان سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ ویسے ہی کھینچ لیا ہے، ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد جو ان سے اٹھا لی ہے، تو وہ حق کے مطابق کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ حق بات کیسے کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسرا حکم کیا دے رہے ہیں امانت داری کے بعد؟ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ اور آخری بات اس آیت میں کیا فرمائی؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بی، بے شک اللہ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے خیر خواہ ہیں، تو وہ تو بندوں کو جس بات کی نصیحت کرتے ہیں وہ بندوں کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر اسی بات میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نصیحت فرما رہے ہیں ہمیں کہ تم امین بن جاؤ اور تم عادل بن جاؤ، اسی میں انسان کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائی مقدر ہوگی۔ اور جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا تو ایک قسم کا وہ خیر کا انکار کر رہا ہے، وہ خیر کو قبول نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی دیں گے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم جتنا مرضی ڈھالیں، جتنا مرضی لوگوں کے حقوق پامال کر دیں، اللہ کو کیا پتہ ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں سمیع، میں تمہیں سن بھی، تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہوں، بصیرا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کون عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور کون عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، کون حق کا خیال کر رہا ہے اور کون ناحق پر چل رہا ہے، کون جو ہے لوگوں کے ساتھ احسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے اور کون لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہا ہے۔ فرمایا بصیرا، میں دیکھنے والا بھی ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے اس آیت میں غور و فکر کریں اور مراقبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں اور پھر ہمارے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو سپرد کرو، کن کے؟ الی اہلھا، جو امانت کے اہل ہیں، امانت والوں کو امانتیں ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ کتنی اچھی نصیحت تم کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں تقوی والی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ایسا وقت نہ لائے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کریں یا کسی معاملے میں بھی ہم خیانت کریں۔ اللہ ہمیں خیانت سے بھی محفوظ فرمائے اور ناانصافی اور ظلم و ستم سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی